اس کو بڑھانے کے لیے یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جو ہمیں ہر سٹریس جو ہے وہ ہمیں تھریٹ دیتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ کو کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو گیا تو خطرہ ہے نا کہ بھائی اب کیا ہوگا, تنخواہ کہاں سے آئے گی, پیٹرول کا خرچہ کہاں سے نکلے گا, گھر کا کرایہ کہاں سے, تھریٹ ہے نا. اسی طریقے سے آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کے تعلقات کیسے سپوائل ہوں گے, تو وہ ایک تھریٹ ہے نا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تھریٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ریئل تھریٹ ہوتے ہیں جو کہ صرف 5% ہوتے ہیں, اور 95% جو ہیں وہ پرسیوڈ تھریٹ ہوتے ہیں. اچھا, وہ تھریٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے مگر وہ ہوتے نہیں ہیں. صرف 5% ہوتے جو کہ واقعی تھریٹ ہوتے ہیں. باقی سارے ہمارے خیالات نے بنائے ہوتے ہیں. آج میں وہاں گیا تو میرے باس نے مجھے ڈانٹا, سب کے سامنے اس نے کہا نکل جاؤ میرے کمرے سے, تمہارا کوئی نہیں. اب میری تو نوکری گئی, میرے سامنے بے عزتی ہو گئی, فلانا ہو گیا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس کے ذہن میں کوئی پلان نہ ہو آپ کو نوکری سے نکالنے کا. وہ گھر میں نا اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہو, اور اس نے گھر میں آتے وقت جب گاڑی سٹارٹ کی ہو تو گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو, تو اس کو ٹیکسی پہ آنا پڑا ہو, تو اندر آتے ہی آپ سامنے آ گئیں تو ایک دم اس نے کہا کہ کیا تم نے مصیبت بنائی ہوئی ہے فلاں فلاں, اور آپ کو لگا کہ میں تو نوکری سے فائر ہو گیا. میں نے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتائی ہے. بہت دفعہ جو سٹریس ہمارے اوپر پڑ رہا ہے وہ صرف پرسیوڈ تھریٹ ہوتی ہے, وہ ایکچوئل تھریٹ نہیں ہوتی. میرے بچے کے نمبر نہیں آئے صحیح, ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے صحیح, اب کیا بنے گا, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا, اس کے باقی بچے تو ڈاکٹر بن جائیں گے, میرے باقی دوستوں کے بن گئے, یہ تو بے روزگار دھکے کھائے گا, اس کو تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھے گا, اس کو تو فلاں نہیں کرے گا, یا کچھ بھی کر دے گا. اب یہ کیا چیزیں ساری, یہ ریئل تھریٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ باقی بھائیوں کی نسبت بہت زیادہ گرو کرے کسی جگہ پہ, تو یہ ریئل تھریٹ نہیں ہوتا, پرسیوڈ تھریٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنی, جب بھی ہمارے پر سٹریس پڑتا ہے نا, تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو ذہنی توازن ہے اس کو اپنے قابو میں رکھیں, اور اس کو ایکچولی اینالائز کریں کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ایکچوئل تھریٹ ہے یا یہ پرسیو تھریٹ ہے. اور جو پرسیو تھریٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پرسیو تھریٹ وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے دماغ کے اندر کھچڑی بنا رہے ہوتے ہیں. ایک لمحہ موجود ہے, اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں, اس گفتگو کا ایک تقاضا ہے جس کے تحت میں نے اپنا 100% آپ کو دینا ہے, اور آپ اپنا 100% مجھے دے رہی ہیں, سن رہی ہیں, اور اس میں سے نتیجہ نکال کر سوچ رہی ہیں کہ آگے میں نے کیا بات سمجھنی ہے, اور ہم 100% اس پہ دے رہے ہیں. ہمارے یہ دوست جو کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے 100% اس پہ دے رہے ہیں. یہ ہے لمحہ موجود. جب ہم کسی بھی سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نا, ہم اس لمحہ موجود سے نکل جاتے ہیں. اچھا, ہم یا ماضی پہ چلے جاتے ہیں یا مستقبل میں چلے جاتے ہیں, یا ہم اپنی محرومیوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم ہونے والے اندیشوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ واقعی ہی تھریٹ ہے بھی کہ نہیں. تو یہ خود سے ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کانشیس ایفرٹ کریں, اگر آپ اپنے, جیسے ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, اگر آپ ہیبٹ مائنڈ کے ذریعے غور کریں گے, آپ کی ہیبٹ بننی ہے رونے والی تو رونا شروع کر دیں گے آپ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے, تو دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ پریشانی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ پریشانی نہیں ہے, تو ہمیں برا لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ پریشانی ہے, یہ بندہ کہہ رہا ہے پریشانی نہیں ہے. تو اس طرح تو خود کو تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہی ہے. آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا خود سے؟ میں اس کو بات جاری رکھوں گا, آپ کی جو بات ہے نا یہ ہم آگے آئے گی. تو پہلا جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کا ایک سائنٹیفک انالیسس کریں کہ کیا جو تھریٹ ہے یہ ریئل تھریٹ ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے واقعی ریئل تھریٹ ہو. دیکھیں سٹریس جینون بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ بینکرپٹ ہو گئے تو اب سٹریس ہو سکتا ہے نا, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ خدا نہ خواستہ میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تھریٹ آپ کا ریئل نہیں ہے تو بہت حد تک تو مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے. اچھا, دوسری اب جو بات ہے کہ اندر سے اگر واقعی ریئل تھریٹ ہے تو اندر سے اپنی ابیلٹی کو کیسے ہم ڈیل کریں. وہ جو آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ لوگ تو کہہ رہے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اپنے لائف سٹائل کو ہم چینج کریں. ہمارا جو فزیکل لائف سٹائل ہے نا یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم سٹریس کے سامنے گر جاتے ہیں یا سٹریس کو ہینڈل کرتے ہیں. جو ہمارا فزیکل لائف سٹائل ہے, یعنی ہمارا کھانا پینا, یعنی ہمارا غذا کی سلیکشن, یعنی ہماری نیند, یعنی ہماری چہل قدمی, یعنی ہمارا لیجر ٹائم جس میں ہم کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا. تو وہ لوگ
جن سب کا لائف سٹائل جو ہے وہ بیلنس لائف سٹائل ہوتا ہے, جب ان کے اوپر سٹریس پڑتا ہے تو وہ سٹریس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ سٹریس والے لوگوں سے اکثر پوچھیں تو ان میں سے اکثر کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی, ان میں اکثر کا اٹھنے سونے جاگنے کا ٹائم کا پیٹرن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, ان کا کھانا کھانے کا پیٹرن, ان کا اپنے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. لیجر ٹائم ایک بہت زبردست قسم کی انسان کی ضرورت ہے. اب اس وقت آپ کام کر رہی ہیں نا, میں بھی کام کر رہا ہوں, لیکن ہمیں زندگی میں ایک وقت چاہیے سارا دن میں جس میں میں کچھ نہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہ کر رہا ہوں. وی مسٹ لرن ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. اور اس کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بے غرض دوستوں کے ساتھ ملنا. جہاں جیسے میں آپ سے ملنے آیا ہوں, میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں نے طیبہ سے کیا بات کرنی ہے, کوئی بس مجھے دیکھیں گے, جو بھی بات کریں گے وہ کریں گے. تو یہ جو ہے اس کو لیئر ٹائم کہتے ہیں. تو یہ ایک سٹیپ ہے سٹریس کو ہینڈل کرنے کا. اگر ہم یہ سب چیزیں کریں تو جتنے میڈیکل سٹریسز ہیں, بیماریوں سے متعلق سٹریس ہیں, وہ بھی بہت کم ہو جائیں گے. اور فزیکلی ہمارے اندر کسی بھی پرابلم کو فیس کر کے, اس کو اینالائز کر کے, اس کی حقیقت تک پہنچنے کی ایبلٹی بڑھ جائے گی. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ واقعی جینون کئی ایسے سٹریس ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ لائف تھریٹننگ ہو, جو بہت زیادہ آپ کی اتھارٹی کو تھریٹن کرتے ہوں اور آپ کے ایموشنز کو تھریٹن کرتے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا لیونگ سٹائل ہیلدی پراپر ہے, جس میں یہ ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں, تو ان سب کے نتیجے میں سٹریس کو کوپ کرنے کی آپ کی ایبلٹی بڑھ جائے.